محترم خواتین و حضرات، لسان القرآن کورس فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اس کا انعقاد کیا۔ الحمدللہ 1999 سے مسلسل دینی خدمات میں مصروف، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بغیر کسی وقفہ کے ان 24 سالوں میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اور جو مقصد تھا ہمارا، اس کو الحمدللہ آپ بھی اس کی گواہی دیں گے، اور جو لوگ ان 24 سالوں میں ہم سے استفادہ کر چکے ہیں وہ بھی الحمدللہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ دینی پیغام کو ایک بہت ہی خوبصورت، آسان، عام فہم اور صاف ستھرے ماحول میں لوگوں کو پہنچایا جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خاص فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اس پرآشوب دور میں کہ جب ہمیں اپنے کام، اپنے کچن اور اپنے بیوی بچوں سے فرصت نہیں، اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ اتنا بڑا کام لیا کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے جمع کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ اس کے بعد عامر سہیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود اور اتنی دور سے، شہر کے دوسرے کونے سے اور بغیر چھٹی کیے، یہ ان کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و عافیت دی۔ حالانکہ ایک دن ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور مجھے شک ہوا کہ اللہ نہ کرے کہیں کل چھٹی نہ ہو جائے، لیکن آفرین ہے ان پر، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے کہ انہوں نے بغیر چھٹی کیے اور پورے وقت پہ آ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے اس میں شمولیت اختیار کر کے ہمیں حوصلہ دیا۔ میں شکر گزار ہوں فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ٹیم کا، خاص طور پر امیر محترم رئیس احمد صاحب جو فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور میں شکریہ ادا کروں گا عبدالرؤف ساجد صاحب کا کہ انہوں نے آپ کے لیے کس طرح روزانہ یہ آلات جو ہیں ریکارڈنگ کے، موبائل اور یہ سارے چیزیں روزانہ کی بیس پہ آپ کے لیے وہ تیار کیا کرتے تھے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں رئیس صاحب کی اہلیہ کا جو آپ سب لوگوں کے لیے ان 40 دنوں میں مسلسل چائے بنا کے بھیجتی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب لوگ شکریہ کے مستحق۔ سب سے پہلے میں مردوں میں سے کاشف بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا جو ہے وہ اظہار خیال کریں۔ آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول قرآن، نہ گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ کروڑوں رحمتیں ہوں ان تمام لوگوں پر کہ جن کی کوشش کی وجہ سے علم چلتا ہوا آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ اللہ ان سب پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ میں تھوڑا جذباتی بھی ہو رہا ہوں اس موقع پر، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا استاد محترم کا اور ایف ای ایف فاؤنڈیشن والوں کا، جن کی بہت سی کوششوں کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ کورس کے حوالے سے بس اتنی بار عرض کروں گا کہ خالی ترجمہ ہی اردو کا پڑھ کے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، تفسیریں بھی پڑھتے رہے، بہت کچھ سیکھا، لیکن ایک بات جو بہت ہی اہم ہے، جو کورس کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اب کہیں بیٹھے ہوں تو دور سے قرآن کی آواز آتی ہو، یا مسجد میں قرآن امام تلاوت کر رہا ہو، تو یہ یوں احساس ہوتا ہے، کیونکہ ترجمہ اور تفسیر جو اردو میں پڑھا ہوتا پہلے سے، اس سے تھوڑا سا پس منظر کا احساس تھا، لیکن اب جب وہ تلاوت ہوتی ہے نا کہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج نازل ہوئی ہیں اور یہ اب نازل ہو رہی ہیں، اور ہمیں اب احساس ہو رہا ہے کہ نہیں یار یہ قرآن اس طرح تھا۔
اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو بھی وقت کے ساتھ اندازہ ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا ان کو کرنے کے بعد احساس ہوگا کہ واقعی جب قرآن دنیا کی کوئی زبان کسی دوسری زبان میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتی، اور خاص کر عربی تو بہت ترجمہ دور ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی خدمتیں ہیں، ہم ان کو میں ان کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں رکھ رہا، صرف یہ کہنا ہے کہ جو عربی ہے، عربی کا اپنا ایک لطف ہے، اس کے بغیر وہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی. آپ جتنا مرضی ترجمے ماہر ہو جائیں، جو ہی ترجمہ ہوگا زبان کی خوبصورتی، اس کی چاشنی، اس کے الفاظ کا گھیراؤ ٹھہراؤ، اور خاص کر اس ساری زبان کے ساتھ جو معاملات کی سمجھ ڈیولپ ہوتی ہے وہ ترجمے میں ختم ہو جاتی ہے. شاید میں یہ سمجھتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. میں ایک بار پھر اللہ کی بے شمار رحمتیں ان سب پر جن کی وجہ سے علم ہمارے تک پہنچا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام غلام مرتضیٰ ہے اور میں بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آنے کا تعارف کچھ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنا تھا، تو ان سے یہ موٹیویشن ملی کہ اگر ہم 16 جماعتیں یا 18 جماعتیں پڑھ کے تو اتنی انگلش سیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بغیر کسی بھی تکلیف کے ہم بول چال سکتے ہیں، تو ہمارے پہ یہ فرض ہے کہ ہم عربی بھی سیکھیں، کیونکہ اگر ہم دنیا داری کے لیے اتنی انگلش سیکھ لیا تو آخرت کے لیے ہمیں عربی سیکھنی لازمی ہے. تو ابھی کچھ 3-4 دن پہلے میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں بائک پہ آ رہا تھا، تو بائک پہ آتے میں نے کچھ نعت پڑھی، تو اس میں کچھ ایسے غیر مناسب اشعار آ جاتے ہیں اکثر نعتوں میں، تو میں نے روٹین ہے کہ استغفار پڑھی، اور استغفار پڑھتے ہی میں ایک ایک لفظ پڑھ رہا تھا، اور مجھے اس ایک ایک لفظ کا سمجھ آ رہی تھی کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں. تو اس کا میں ٹوٹلی کریڈٹ جتنا بھی ہے دینا چاہوں گا. ایک تو سب سے پہلے FEF کی ٹیم کو کہ جنہوں نے ہمیں ایسا چانس دیا، اور اس کے بعد ہمارے استاد محترم سر عامر سہیل صاحب کو کہ انہوں نے 28 سے 29 دن میں ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ حد تک، اگر 100% نہیں بھی ہم کہہ سکتے تو کوئی 60 سے 70% تک ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں. تو باقی نیکسٹ ہماری اپنی ووکیبلری ہے، جب ہم جتنی بھی چاہیں انکریز کریں. تو اس کے لیے سر میں آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سو تھینک یو سو مچ. میرا نام حسین اعجاز ہے اور میں BSc کر رہا ہوں ایگریکلچر یونیورسٹی سے، 3rd سیمسٹر چل رہا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ریگولر ہونے کی اور یہ کورس کرنے کی. مجھے اس کورس کا تعارف میرا ایک دوست بیٹھا ادھر ہی، اس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا. تو پہلے تو مجھے شروع سے شوق بھی تھا عربی سیکھنے کا، اور وہ ایک چانس ہو گیا اس طرح کہ نا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو گئی کہ اس طرح وہ میرے دوست نے مجھے بتایا. اور ہم نے جب میں جس دن پہلے دن آیا نا، تو سر کا میتھڈ پڑھانے کا اس طرح اتنا ایزی تھا کہ نا ہر بندہ بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے ہر بندے کے اندر. تو اسی طرح سر کا بھی شکریہ ہے کہ سر نے اتنے آسان طریقے سے پڑھایا. تو یہ 100% نہیں تو کچھ 60-70% وہی بات جو کر کے گیا بھائی کہ ہم نا قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اور پہلے یہ تھا کہ نا میں اگر پہلے اس چیز کا نہیں تھا سمجھ سکتا کہ اگر ہم قرآن پڑھتے بھی تھے سنتے بھی تھے تو اس پر غور نہیں تھے کرتے. اللہ کا شکر ہے کہ سر نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ اب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو کچھ ایک پوز لے کے سوچتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ سے کچھ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر نا. تو باقی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اس کے بعد ہمارے سر عامر سہیل کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا کی کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے. اس کے بعد شکر ادا کرتا ہوں جناب عامر سہیل صاحب کا کہ جنہوں کے پڑھانے کا طریقہ ایسا تھا کہ 28 سے 29 دنوں میں الحمدللہ آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. تو قرآن حکیم کو اس طرح سے صرف پڑھ کے گزر نہیں جاتے بلکہ ٹھہر کر سوچتے ہیں کہ رب العزت ہمارے ساتھ کیا کلام کہنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ کہ نماز میں بھی اب ہم امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے الحمدللہ ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد FEF فاؤنڈیشن کی ہاسپٹیلٹی دیکھ کے تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ حیران پریشان ہو گیا کہ انہوں نے صرف ہمارے لیے یہ ارینج نہیں کیا بلکہ لیکچرز کے بیچ میں انہوں نے فریشمنٹ کا نظام، اس کے بعد ان کی ہاسپٹیلٹی اور ان کے اخلاق اس سے بہت متاثر ہوئے.
تو آخر میں ایک شعر کے ساتھ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ ابھی وہ کاشف بھائی آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں، میں تھوڑا نروس ہو رہا ہوں تو ماشاء اللہ بڑا اچھا تجربہ رہا جی زندگی کا، الحمدللہ۔ یہ خبر پہنچی مجھ پر میرے پاس جب لسان القرآن کورس کی، تو میرے لیے خوش قسمتی کا وہ لمحہ تھا، قرآن پاک کی زبان کو سیکھنا اور اللہ تعالیٰ کی زبان، جنت کی زبان، بہت اچھا تجربہ رہا ماشاءاللہ۔ یہ سب سے پہلے تو جیسے سب بھائیوں نے بات کی، تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں توفیق دی، اس جگہ پہنچایا، یہ سعادت ہمیں عطا کی۔ تو جب مجھے یہ خبر ملی، میں نے یعنی نفل پڑھ کے خیر کی دعا بھی مانگی کہ اللہ یہ میرے لیے خیر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ برکت دکھائی کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیم ہے یہ فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی، بہت زیادہ انہوں نے اچھے انتظامات کیے اور جو ہے یعنی ریگولر یعنی ہماری خدمت بھی کی، انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا۔ تو سارے بھائیوں نے بڑی لگن سے کام کیا، اور ہمارے استاد صاحب جو ہیں تو وہ تو لاکھوں میں ایک ہیں ماشاءاللہ، ان کے سمجھانے کا انداز بڑے پیار سے بات سمجھاتے ہیں، اور اتنا جذبہ، اتنا اخلاص ماشاءاللہ۔ یعنی جیسے میں سوچ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آیت نازل کی ہے، اس میں آپ کا ایک نام بیان کیا، میں پورا تفسیر اور مفہوم تو نہیں، لیکن حریص علیکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ تو آپ کی طبیعت میں جیسے ایک ہرس تھی نا، ایک انتہائی درجے کی ایک خواہش تھی کہ میری امت دین پر، ایمان پر آ جائے، تو وہ ایک جھلک مجھے ہمارے استاد محترم میں نظر آئی کہ ان کی طبیعت میں یہ ایک خواہش تھی انتہائی درجے کی کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یا بچوں کو سمجھا رہا ہوں قرآن پاک کی زبان، تو کسی طرح ان کو سمجھ آ جائے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے، ان کے اخلاص کی برکت سے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہوئی سمجھنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور 3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں بالکل مختصر 3 لائنوں میں۔ حضرت نے ہمارے استاد محترم عامر سہیل صاحب نے ہمیں یعنی روزانہ کچھ آیات کے بارے میں تفسیر بھی سنائی اور احادیث بھی بیان کی، یعنی ہمارے ایمان کا لیول وہ اس وقت بہت اونچا ہوتا تھا۔ جیسے انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا نافقہ حنظلہ والا، کہ وہ حضور کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی تھی وہ گھر پہ نہیں ہوتی تھی۔ تو جو یعنی تفسیر کے دوران اور حدیث کے بیان کے دوران جو ہماری کیفیت ہوتی تھی، روز بروز واقعی ایک ماحول کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ اور ایک بات مجھے جو ایک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں علمہ بالقلم، کہ ہم نے یعنی قلم کے ذریعے سے سکھایا، مفہوم ہے اس کا۔ تو میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ تفسیر تو مجھے نہیں معلوم، لیکن استاد جانتے ہوں گے کہ قلم سے کیسے سکھایا۔ تو ہمارے استاد صاحب قلم چلاتے جاتے تھے اور وہ گتھیاں سلجھتی چلی جاتی تھیں، اور وہ جتنی بھی یعنی چیزیں ہمیں سمجھ آتی چلی جاتی تھیں، تو وہ ایک نقشہ، اس کا ایک خاکہ ہمیں نظر آیا۔ اور 3 باتیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھیں کہ انہوں نے ہمیں 3 ذمہ داریاں بھی سمجھائی کہ ہم سب کی 3 ذمہ داریاں ہیں، اور جہاں ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری کے پورے کرنے پر انعامات بھی ہوتے ہیں اور نہ کرنے پر پوچھ بھی ہوتی ہے۔ تو وہ 3 ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری جو انہوں نے ہمیں سمجھائی کہ وہ علم سیکھنا، یہ ہم سب کے اوپر یعنی ہماری ذمہ داری، ہم پر فرض ہے، اس کا کوئی عذر نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں تھا، میں نے سیکھا نہیں ہے، میں سیکھ نہیں سکا۔ تو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، نہیں سیکھیں گے تو پوچھ ہوگی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات کہ جو سیکھا دین کا علم، اس کے اوپر عمل کرنا اپنی ذات سے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس علم کو اپنے تک نہیں رکھنا، اس دین کو، اس علم کو آگے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے اپنے استاد صاحب سے یہ 3 باتیں سیکھی ماشاءاللہ۔ اور آخر میں ایک فکرے کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہم سب اگر محنت کریں گے نا تو یہ قوم بنے گی اور ملت بنے گی اور امت بنے گی۔ تو ہم سب اس کی، اور میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد مسعود ہے، ایم فل کیا ہوا ہے ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں، اور میں ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم نے یہ کورس کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے استاد محترم اور FEF کی ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں کہ ہمیں ایسا پلیٹ فارم انہوں نے مہیا کیا ہے۔ تو سر عامر سہیل صاحب کو سب سے پہلے یہ بتا بھی رہے تھے کلاس میں ایک دن کہ 2006 میں انہوں نے سب سے پہلے اسٹارٹ لیا سمن آباد سے۔
تو ان کی پہلی کلاس میں میرے والد صاحب نے ان سے سیکھا، انہوں نے نوٹس بھی بنائے. میں 3-4 دن اس وقت گیا تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا شاید میٹرک کا یا فرسٹ ایئر کا. تو کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد تو ان کا سٹائل، ان کا پیشن تب بھی بہت زیادہ تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا جی ان کو ملنا ہے. پھر ہم نے پتہ کر کے پھر ہم ان کے گھر بھی گئے تھے، شاید سر کو یاد ہے یا نہیں یاد، بہت پرانی بات ہے. تو اب والد صاحب تو ہمیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، لیکن ان کے نوٹس پڑھے ہوئے تھے جس طرح انہوں نے لکھے تھے. لیکن میں نے اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اتنے نہیں پڑھے، نہ میں نے بنائے. میں 3-4 دن گیا تھا. لیکن جب یہ مجھے بروشر ملا اس دفعہ کا، تو ان کا نام لکھا ہوا تھا بروشر پہ، سر احمد صاحب. تو جب میں پہلے دن آیا تو ٹھیک ہے، وہ تب ایج ان کی اور تھی اب اور ہے، تو کافی فرق تھا. لیکن میں نے کہا یہ سارے میرے والد صاحب بھی فیوریٹ تھے، میرے بھی ہیں. تو ان کا سٹائل، پیشن بہت مزہ آیا، بہت زبردست ان کا طریقہ ہے. ان کی ہی شاید وجہ سے یہ جو حاضری رہی ہے کلاس میں میری 60-70% ان کی وجہ سے رہی ہے تو ریگولر. باقی اللہ کی توفیق ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے شعر بھی ہے جی. سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. محترم جناب استاذ محترم سہیل عامر سہیل صاحب اور FEF کی انتظامیہ کہ ہم بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں دین کو سیکھنے کا، قرآن کے علم کو سیکھنے کا موقع دیا. میرا نام محمد ارشد ہے. تو عرصہ دراز سے ہم اس علم کی کوشش کر رہے تھے، لیکن محترم جناب عامر سہیل صاحب کے اس لیکچر سے ہمیں ہماری کافی تشنگی دور ہوئی ہے. عام روایتی مدرسوں میں 30 دن میں حروف الہجا اور ان کے مخرج کو بھی نہیں پڑھایا جاتا. تو انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں 30 دن میں حروف ہجا سے لے کر تو اسم، فعل اور حرف کے بامی روابط، ان کا ایک دوسرے پر کیا اثر ہوتا ہے، تو ہمیں پورا انہوں نے سکھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنا بھی ان سے علم حاصل کیا ہے وہ ابھی آغاز ہے. اگر ہم ان سے کچھ وقت اور لے لیں تو یقیناً ہم میں قرآن کے متعلق اور علم آ جائے گا. ہمیں ابھی تشنگی باقی ہے. تو ان کا انداز ایسا تھا کہ ہم توجہ کریں یا نہ کریں، ان کی چاشنی سے بھری ہوئی گفتگو، نوک چوک ہمیں خام متوجہ کرتی تھی. اور ان کا جو درس تھا اس میں ہمارے لیے تعلیم و تربیت بھی تھی، قرآن کا علم بھی تھا. اور اس سے واقعی میرے دوست نے پہلے فرمایا کہ ہمارا ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا تھا. تو میں آپ سب کا اور استاد محترم کا، FEF کی انتظامیہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے بہت اچھے پروگرام ادھر کیے ہیں جن سے واقعی قومی طور پر بہت فائدہ ہوا ہے. تو میں ان کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی ورسولہ الکریم الذی کان نبی و آدمہ بین الماء والطین. اگر کوئی بھلائی چاہتا ہے تو وہ چاہے جو خدا اسے چاہتا ہے. واہ پھر واہ اس نفسی اور مادہ پرستی کے دور میں یلغار بے مہار میں اس درس تدریس عربی گرامر لسان کورس کلاس میں ہم اجمی لوگوں کو صرف صرف نحو گردان ہے، کانا و یقوم، مفردات، مرکبات، کلام، کلمہ، ضمیر، ظاہر، سال، مکسر، عقل، بے عقل، ہما، ہن، انا، نحن، پیچیدہ و بنا پیچیدہ، حسر، تقدیم، ما، حقل، تاخیر وغیرہ، بغیر یا غیرہ. ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ تمام کاوش جزیات درستی کلام و حدیث حاصل کرنے کے لیے رضائے مولا سنت
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसूल के लिए वान हसना के फयूज़ इंदल्ला माजूरी के लिए आवें। वल्लाहु फज़ल अज़ीम वल्लाहु फज़ल मुबीन वल्लाहु फज़ल कबीर। जन्नत और फिरदौस में वह दर्जात अल्लाह ताला आला देवे और पावे। दौरान दर्स एक एक घंटे के दौरान में सफ़ जमील खुल्कुल कुरान खुश कलामी से महफिल को कुश्त ज़ाफ़रान व खुशबूदार उस्ताद मोहतरम ने बनाया। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ी सेहती उमरी इकबाली उस्तादी वक़ार फ़िद दारैन बिमा मावनी तलबा FF वाले इंतज़ामी व इंसलामी हमा बहमा इक़्तिबास अल कुरान हदीस वाक़यात अक़वाल साहबका आद व समूद कदियतन अज़ीम से सिलसिला इंतज़ार व तफसील मुस्कुत रहा ताकि अत्म अलैका बिनिमती के समरात बिन निशावर आते रहें। माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह बसिलसिला बल्लुगु अन्नी वलाउ आया अम्र बिल मारूफ नहीं अल मुनकर से मतलब बातें हकायात मुताबिक माहौल बहाल जाती नहीं। ये बयान करना भी खारिज नफ़ा ना होगा कि मौसम गर्मा 2018 में इस हाल में ही क्लास हुई थी। बिलाशुबा तकरीबन तमाम निसाब बाब यही थे, लेकिन इस हालिया दौरानिए के दौरान में जो इनकलकेशंस कोलाबरेशंस हदायत सबक मुकाबला 218वीं क्लास से इसमें ज़्यादा मौसर इफ़ेक्टिव और ज़्यादा बरक़ात थी। ये बहुत ही पिथी मोर कम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव थे। वैसे ही जैसे पहली दफ़ा के साल में वही साल में दूसरी दफ़ा ज़्यादा मज़ेदार और सेहतमंद कसीफ गाढ़ा होता हो जाता है। गोया उस्ताद मुहर्रम की ज़्यादा सीजनडनेस ने खलूस तजर्बा लिल्लाहियत तबके की बरक़ात की वजह ये सब कुछ हुआ। हुक्म हकीमाना है मुदब्बर के तौर पे खुद अफ़्व वल उर्फ़ व जाहलीन। दुआ है इलाही कबूलियत में रखे, दीन हक़ी के काम में लगा रखे, अपना बंदे अपने रसूल का गुलाम बनाए और अपनी वफादारी में रखे। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए हूँ मुसलमान इसलिए हूँ गाज़ी। बेशक विदाउट शेड ऑफ डाउट ये कहा जा सकता है कि यही सवाल पहलियाँ जो 19 ऊँटों रोटियों दिनारों वाले थे ये उस वक्त भी थी 18 में, लेकिन अब जो मज़ेदार आया है, अब जो बेहतर बना एग्जास्ट है, ये अब इन्हीं के खलूस और इन्हीं के तजर्बा और सीजननेस की वजह से है। अल्लाह ताला तमाम को अपना बंदा बनाए, अपना गुलाम बनाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अमर सहेल साहब को, अल्लाह ताला इनमें बरकत फरमाए और FEF की इंतज़ामिया का। उनके जज्बात का अंदाज़ा ये देखें कि वो अपनी माफ़ी ज़मीर लिख के लेके आए कि शायद मैं बयान ना कर सकूं, तो मैं इनका बेहद मशकूर हूं। इस उम्र में बग़ैर छुट्टी किए इन्होंने माशाल्लाह क्लास ली, ठीक है। 3-4 हमारे बुज़ुर्ग थे और मैं समझता हूं कि इनकी आने की बरकत थी, ठीक है। जिस तरह अमर सुहेल साहब के पढ़ाने की बरकत थी, मैं समझता हूँ इन बुज़ुर्गों के आने की बरकत थी कि हमारी क्लास को जो है वो उसमें एक जज्बा सा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका बेहद मशकूर हूँ, जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात रेगुलर क्लास लेते रहे। अल्लाह ताला इनको सेहत व आफ़ियत दे और इनको लंबी उम्र और साले उम्र अता फरमाए। अब ख़वातीन की बारी है, मैं माइक ख़वातीन की तरफ लेके जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़्मा अमीन है। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम कुरान सीखने के काबिल हो सके। क्लास के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि लिसानुल कुरान बहुत ही जामिया, सादा, आसान, फ़हम और इंफॉर्मेटिव कोर्स रहा। इसे हर एज ग्रुप के लोग और बच्चे सीख सकते हैं। और अब जब हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के सुबह शाम के अज़कार, तो हमें हर चीज़ की समझ आ रही होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और कुरान पढ़ते हुए जब मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता चलता है कि अब हमें आ गई हैं, तो और ज़्यादा फ़ख्र सा महसूस होता है। और सर के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि सर में द बेस्ट टीचर की सब क्वालिटीज़ मौजूद हैं। कि सर ने ग्रामर जैसे खुश्क सब्जेक्ट को इतने अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया, हमारी पार्टिसिपेशन इतनी अच्छी करवाई, हमें एक्टिव रखा और हमें बोर भी नहीं होने दिया। सर का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ही अच्छा है और सर ने हमें इतने अच्छे और एहसन अंदाज से पढ़ाया है कि मेरे छोटे बच्चे घर में मेरे साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। मेरी छोटी बेटी 4 साल की मेरे साथ आती है और वह घर में मुस्लिमूना मुस्लिमीना पढ़ रही होती है। और एक दिन मैं अपनी बड़ी बेटी जो कि 10 साल की हैं, वो भी मेरे साथ क्लास में आती हैं। हम लोग वुसअत के बारे में बात कर रहे थे, तो वो मेरी 4 साल की बेटी कहती है कि मम्मा ये नकीरा है, नकीरा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा
کہ میرے بچوں کے لیے بھی اتنا آسان اور سادہ تھا کہ وہ بھی اس کورس سے مستفید ہو سکی ہیں. تو سر کا جو انداز ہے پڑھانے کا وہ بہت ہی اچھا ہے. سر اگلواتے ہیں عربی کہ آپ بولیں, اور سر اسی وقت ہی ہماری اسیسمنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں ڈر لگ رہا تھا سر ٹیسٹ لیں گے تو پتہ نہیں ہمیں آ رہا ہوگا یا نہیں, لیکن ابھی ہمارے ذہن میں وہ سوال اٹھتا تھا اور سر اسے بھانپ لیتے تھے, اور سر فوراً سے ہماری ہیلپ کرتے تھے اور ہمیں فوراً سے بتا دیتے تھے. سر کے لیے بہت سی دعائیں ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر دے. FEF کا بھی بہت ہی شکریہ. اور ابھی ہمارا دل اور کر رہا ہے کہ ہم اور سیکھیں, تو سر سے بھی گزارش ہوگی کہ ہمارے لیے بھی دوبارہ پھر ٹائم نکالیں اور ہمیں دوبارہ مزید اس کے لیے سکھائیں. اللہ ہمیں بھی استقامت دے اور سر کو بھی استقامت دے کہ ہم عربی مزید سیکھیں اور سکھائیں بھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم, میرا نام رابعہ یونس ہے اور میں ڈاکٹر آف فزیو تھراپسٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو مجھے شروع سے عربی زبان سیکھنے کا شوق تھا. تو جیسے آن لائن دور ہے تو میں نے بھی اسکالرس کو سرچ کیا اور 1-2 بار تو میں نے کلاسز بھی لیں, لیکن وہ اتنی مشکل ہوتی تھی کہ میری مستقل مزاجی نہیں بنی اور میرا جو شوق تھا نا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مدھم ہو گیا ہے. لیکن اللہ پاک جو ہیں وہ وسیلے بناتے ہیں. جیسے میں نے وہ یوٹیوب سے لسان القرآن کورس کی کلاس دیکھی اور ان کے جب لیکچرز دینا سٹارٹ کیے تو جیسے انہوں نے بیسک سٹارٹ ہی حروف الہجا سے کیا تھا, میں نے ایسا اندازے بیان کسی اور ٹیچر کا نہیں دیکھا. اور یہ انہی کا وے آف ٹیچنگ تھا کہ انہوں نے جو اتنی مشکل چیزیں تھیں وہ آسان کی اور میرا اور دلچسپی بڑھ گئی. اسی طرح میں ریگولر ان کے لیکچرز دیتی رہی اور الحمدللہ میرے لیے وہ فیلنگس جو تھی کہ جیسے سر پڑھا رہے تھے, اور جب میں قرآن پاک پڑھتی تھی ترجمے کے ساتھ تو میں پہلے بھی پڑھتی تھی, لیکن جیسے کلاسز لیتے تھے اور جب جو پڑھا ہوتا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ یہ مجھے سمجھ آ رہا ہے, واقعی میں سر کا پڑھایا ہوا اتنا تھا کہ وہ ہمارے اندر بس چکا تھا کہ اس پہ عمل بھی ہو رہا تھا. تو پھر اللہ پاک نے ان کو ہمیں توفیق دی کہ ادھر ہمارے علاقے میں ان کا کورس منعقد ہوا. FEF ٹیم کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور پھر میں نے اللہ پاک نے توفیق دی کہ ادھر جوائن کیا. تو آن لائن سے زیادہ مجھے فزیکل کلاسز لینے میں بہت زیادہ مستفید ہوئی کہ ادھر جو روحانیت اور ایمان کا آپ کا لیول ہے نا وہ اور زیادہ اور کنسیپٹ زیادہ کلیئر ہوئے. تو ایک ان کا وے آف ٹیچنگ اور ان کی ماشاءاللہ سے ایکٹیونیس کہ اس ایج میں بھی جو ہمارے ینگ اسکالرز ہیں نا وہ مطلب کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جیسے سر نے کیا نا, ہمیں بھی ایکٹیو رکھتے تھے اور خود بھی. تو بہت اچھا تھا کہ ہمیں ایٹ دی ٹائم نیند آ رہی ہوتی تھی لیکن سر ہمیں جگا کے رکھتے تھے اور ساتھ ساتھ ہمارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی پڑتی اور ساتھ ساتھ سب کے کروا رہے ہوتے تھے. تو میں بہت شکر گزار ہوں, اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا کرے اور یہی خواہش ہے کہ ان سے اور سیکھیں اور میں ان کے ساتھ لنکڈ رہوں. جیسے مطلب کہ اور کہیں کورس کروا رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی ان سے سیکھوں اور جو انہوں نے سکھایا ہے اس کو دوسرے تک پہنچاؤں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم, میرا نام ماہم صادق ہے اور میں BS ہسٹری کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور مجھے عربی سیکھنے کا شروع سے شوق تھا لیکن بولنے والی عربی, مجھے اس عربی کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی عربی ہوتی ہے. میں نے ایک دن اپنی فرینڈ کو کہا کہ ہم عربی سیکھنی ہے تو اس نے مجھے یہ لیکچرز کا بتایا کہ ہم یہ سیکھتے ہیں. تو میں نے ایک لیکچر لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ تو ہے ہی نہیں. میں نے اس سے کہا کہ یہ تو وہ والی عربی نہیں ہے, لیکن اس نے کہا یہ بہت اچھا ہے یہ لو. تو میں نے لیے لیکن بس مشکل سے 8-9 لیکچرز. تو 1 سال بعد تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تمہارے علاقے میں ہو رہا ہے تم لو, سمجھ آباد میں تمہارا گھر بھی پاس ہے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ضرور لوں گی. تو پھر جس دن میں پہلے دن آئی تھی تو سب سے پہلے تو مجھے اتنا ویل مینٹینڈ لگا کہ ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے. مطلب اگر دین کی بات ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ مطلب اتنا ویل مینٹین نہ ہو, لیکن FEF والوں نے اتنا اچھا ویل مینٹین کیا اور ہماری ریفریشمنٹ کے لیے رکھا جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. جو انہوں نے ایک لیول سیٹ کیا کہ دین کے لیے ہر چیز بہترین ہونی چاہیے. پھر سر نے پڑھانا شروع کیا اور سر کا پڑھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ ہمیں بہت اچھا لگا. مجھے لگا میں روزانہ آؤں ان کے پڑھانے کی وجہ سے کہ میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی اور میں روزانہ آتی رہی. اگر میرا دل چاہتا بھی تھا کہ میں چھٹی کروں تو میں کہتی تھی نہیں چھٹی نہیں کرنی. اور سر نے اتنا ہمیں اچھا پڑھایا اور اتنا اچھا سکھایا. میری مطلب کلاس کا بیسٹ پارٹ تب ہوتا تھا جب سر پڑھانے کے علاوہ کچھ بتاتے تھے کہ ہمیں
ایسا کرنا چاہیے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, مطلب اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے, یا قرآن سے کوئی آیات بتاتے تھے, تو وہ بہت ہی اچھا لگتا تھا. جیسے سر مطلب لگتا تھا کہ ہمیں اثر ہو رہا ہے, سر ہمیں بتاتے ہیں, کیونکہ بہت اچھی باتیں تو ہر کوئی بتاتا ہے لیکن ایسے اثر نہیں ہوتا جیسے سر نے بتایا. تو میں سر کی بہت شکر گزار ہوں کہ سر نے ہمیں اتنا اچھا پڑھایا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم عربی پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, تو ہم رکتے ہیں کہ اچھا یہ تو سر نے بتایا تھا کہ مجرور ہے, منصرف ہے. تو سر کا میں بہت شکر گزار کرتی ہوں کہ سر نے ہمیں اتنے اچھے سے پڑھایا, اور سر وہ بہترین ٹیچر ہیں, بہترین. اور سر نے, میں چاہوں گی کہ سر ہمیں پھر سے سکھائیں, اور یہاں پہ آگے ہم پھر سے ہم سر کے لیکچرز لیں, اور سر ہمیں ایک ایک آیات کا ترجمہ بتائیں کہ آیت میں ایسے کیوں آیا, ایسے کیوں آیا. تو بس اتنا ہی, جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مریم نوید ہے اور آج میں 10 سال کی ہو گئی ہوں. مجھے لسان القرآن کورس کر کے بہت اچھا لگا. لسان القرآن کورس مجھے بہت آسان لگا, اور اس کورس کے بعد میرے لیے قرآن سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی. لسان القرآن کورس بہت ہی آسان کورس ہے اور اسے چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں. سر کا پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے, وہ بہت پیار اور توجہ سے پڑھاتے ہیں. سر کلاس میں بہت پیاری احادیث اور آیات کوٹ کرتے ہیں, وہ بھی مجھے بہت اچھی لگی. جزاک اللہ سر. السلام علیکم, میرا نام ماہا مماد ہے, میں 5ویں کلاس میں پڑھتی ہوں. مجھے لسان القرآن کلاس پڑھ کے بہت مزہ آیا. سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ سر آگے بچوں کو جن کو پڑھانا چاہتے ہیں, جو کلاس لینا چاہتے ہیں, ان کو بھی اسی طرح بہت اچھی طریقے سے پڑھائے اور سمجھائے. اسی طرح پیاری پیاری باتوں سے ان کو مطلب سمجھائے, اور قرآن کی بھی آیات ان کے سامنے پیش کرے تاکہ وہ اس کو بھی سمجھ سکے اور اس کا بھی خود ترجمہ کر سکے, اور باقی خود بھی قرآن پڑھتے ہوئے وہ سمجھ سکے. میں سر کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا بھی کہ مجھے بھی اس کلاس میں آنے کی توفیق ہوئی. کہ میری دوست نے مجھے اسکول میں بتایا کہ آج اس میں کلاس ہے کہ تم نے آنا ہے. میں نے اپنے بابا کو کہا کہ میں نے جانا ہے. بابا کہتے چلی جانا. میں آئی, مجھے بہت مزہ آیا. پھر میں نے اپنے بابا کو کہا میں روز جایا کروں گی. میرے بابا کہتے چلے جانا. میں اب روز آتی ہوں, اللہ کے کرم سے میری بس ایک چھٹی, باقی میں سارے دن آئی. شکریہ. اب میں سر عامر سہیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی بات سنائیں ہمیں. عامر سہیل صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. جناب رئیس صاحب, امیر FEF اور باقی تمام طلباء و طالبات, اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے کرنا ہے یہ ہم نے قرآن مجید سے پہلے دن ہی سیکھنا شروع کیا تھا اور آخری دن تک سیکھتے رہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ کار سکھا دیا ہے کہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں پہنچایا. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. جنت میں بیٹھ کے وہ یہ کہیں گے کہ ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی تھیں, ہم نے روزے رکھے تھے, ہم نے نیک اعمال کیے تھے تو جنت ہم ڈیزرو کرتے تھے, ہمارا حق تھا جنت. کہیں گے اللہ کی توفیق اس کے فضل کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. تو پہلے دن سے الحمدللہ ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. ہم نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, اور جیسے کہ
میرے علم میں آیا ہے کہ 37 لوگوں نے اس کورس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، میل، اور 17 خواتین تھیں، جن میں سے الحمدللہ 27 اسٹوڈنٹس نے اس کورس کو مکمل کیا، اور جو سرٹیفکیٹ کا ہم نے کرائیٹیریا رکھا تھا کہ 30 دنوں پر مشتمل یہ کورس تھا، اور 30 دنوں میں 2 لیکچرز ہو کر یہ 60 لیکچرز پر مشتمل کورس تھا، ایک گھنٹہ تقریباً 55 منٹ کا ایک لیکچر ہوا کرتا تھا، اور 15 خواتین نے الحمدللہ اس کرائیٹیریا کو پورا کیا، اور آج انشاءاللہ تعالی انہیں سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سرٹیفکیٹ جسٹ ایک ٹوکن ہے، ایک نشانی ہے، انہیں یاد دلاتا رہے گا کہ کس طرح انہوں نے یہ 30 دن جو ہیں یہاں پر قرآن کی زبان کو سیکھنے کے لیے گزارے۔ 2006 سے الحمدللہ قرآن مجید سکھانے کا سلسلہ جاری ہے، اور پہلے کورس میں جب میں نے کورس مکمل کیا تو مجھے کورس میں موجود بزرگوں نے ایک دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ جس بزرگ کے پاس بھی گیا انہوں نے یہی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ میرے لیے کچھ اور کیوں نہیں مانگ رہے اللہ سے؟ میں اتنی دور سے سفر کرتا ہوا پہلے کورس کے لیے لاسانی ٹاؤن جایا کرتا تھا، سردیوں میں شام کے وقت عشاء کے بعد کلاس ہوا کرتی تھی، یا گرمیوں میں صبح فجر کے بعد ہوا کرتی تھی۔ ذہن میں خیال آیا کہ یہ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے گاڑی دے، اللہ میرے لیے حالات جو ہے وہ سازگار کرے۔ لیکن آج 2023 میں جب یہ کلاس میں نے مکمل کی ہے تو واقعی مجھے اس دعا کا فائدہ اور اثر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اصل مانگنے والی چیز ہدایت اور استقامت ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے۔ یعنی یہ کورس جیسے کہ آپ نے خیالات اور احساسات و جذبات طلباء و طالبات کے سنے، تو سب کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کو وہ آگے لے کے چلیں، اور بہت سے لوگ شامل بھی ہوئے، لیکن کسی نے بہت ہمت کی تو 2 سال ساتھ چلا، ورنہ 1 سال 6 ماہ، کوئی 2 ماہ، کوئی ایک آدھا کورس کر کے تو اپنی زندگی کی مصروف ترین مصروفیات میں گم ہوتا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل کا ہی نتیجہ ہے کہ آج اس عمر میں، یعنی جو کمنٹس آیا ہے کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ایک اور کورس مکمل کرنے کی۔ میں نے بہت سارے کورسز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فیصل آباد میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں کروائے ہیں، اور میرے آڈینس جو ہیں وہ ہر طرح کے رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کی آڈینس ان کا کیا لیول ہوگا، یا لاہور کی آڈینس جو ہے ان کا کیا لیول ہوگا، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کے جذبات جو بالکل میں سمجھتا ہوں پیور تھے، بہت معصوم تھے، بہت خوشی ہوئی۔ جو دل میں تھا آپ لوگوں نے بیان کیا، بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، اور یہ جو تعلق ہمارا قرآن کی زبان کے حوالے سے قائم ہوا ہے، یہ وہ تعلق ہے جس میں ہماری کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے میل اسٹوڈنٹس کو نہیں جانتا تھا، لیکن دوسرے دن ہی کلاس میں ان کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ
سے امید کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہم نے شروع کی تھی اس کورس میں کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی. اس میں ایک کیٹیگری وہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اسی پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی پر الگ ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کیٹیگری پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس فال کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے, اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا کرے اور وہاں بھی ہم قرآن کی زبان پڑھ رہے ہوں. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور اس کورس میں 30 دن, آج 30واں دن ہے, تو 29 دن ہماری پڑھائی ہوئی ہے اور میں ہی بولتا رہا ہوں. لیکن آج سن کر زیادہ اچھا لگا, اور میں اپنے طلباء سے یہ بھی ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں کھڑے ہو کے بولنا آسان کام نہیں ہے. تو بہرحال اس جگہ بیٹھ کر بولنا بہت آسان ہوتا ہے اور بولتے بھی ہیں لوگ, لیکن اصل یہاں کے بولنا ہے. تو مجھے بھی بالکل بولنا نہیں آتا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اس کا فضل ہے, اس کے کلام کی برکت ہے کہ میں کسی اپنے سے بڑی عمر کے شخص سے بات نہیں کر سکتا تھا, لیکن قرآن نے اتنی ہمت اور حوصلہ دیا کہ آج آپ کو میری کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور اچھی لگ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ایک مطلب پھر دعا دوں گا خوش رکھے. FEF کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے, پہلی کلاس ہی میری یہاں پر ہوئی تھی 2006 میں, اور اس کے بعد سے الحمدللہ 4-5 کلاسز الحمدللہ ہو چکی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. کوشش اس دفعہ یہ کی ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس لیول پر آئیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں, کیونکہ اب اس عمر میں میرے لیے اتنا ٹریول کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو آپ لوگ ہمت کریں, باقی میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی کوشش کر کے ضرور پارٹیسپیٹ کیا کروں گا, اور اس کی ہم نے ورکنگ کر لی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سب کے نمبرز موجود ہیں, تو ذیشان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو ان پروگرامز کے بارے میں بھی بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو باتیں بہت ہو چکی ہیں الحمدللہ, کافی ٹائم بھی ہو گیا. تو آپ لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ. میں نے جو کچھ پڑھایا اس میں اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو میں بالکل بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا تھا. یہ آپ لوگوں کا شوق تھا, آپ لوگوں کی دلچسپی تھی کہ میرا دل کرتا رہا کہ میں آپ کو اور پڑھاؤں اور ڈیلیور کروں. تو یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے, اصل کمال جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ نے جس محبت سے اس کورس کو اٹینڈ کیا ہے. میرا دل ڈیلی کرتا رہا کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں ڈیلیور کر کے جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. اور جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے وہ میں آج جو کچھ مہمان ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں ان کے لیے اس کا مفہوم میں بیان کرتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود رحمت نازل فرماتا ہے, اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات, اور مخلوقات میں خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مخلوقات کو ذکر کیا. ایک آپ نے کہا چیونٹی اپنے بل میں, اور دوسری مچھلی پانی میں. یہ اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. رحمت کی ہی جو اللہ کی رحمت ہے ہم اسی کے امیدوار ہیں, اسی کی ہمیں ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ خود رحمت نازل فرماتا ہے, جبکہ اس کے فرشتے اور اس کی تمام مخلوقات اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. اور سب سے بڑا خیر قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہی ہے,
کیونکہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ڈائریکٹ مصداق بننے کے لیے اور اس کی تمام مخلوقات کی طرف سے رحمت کی دعا کا مصداق بننے کے لیے اس سے بہترین پلیٹ فارم نہیں ہے. تو سب کے لیے یہ اوپن ہے جی. میں سب کو دعوت دوں گا کہ اپنی زندگیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں, قرآن سیکھیں, سمجھیں, اس پہ عمل کریں, اسے دوسروں تک پہنچائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں, کیونکہ آپ نے اس امت کے بہترین لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو اس امت کے بہترین لوگ ہیں آپ انہیں فرما رہے ہیں کہ تم میں بھی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. ہم میں سے ہر شخص بہترین ہونا چاہتا ہے, تو بہترین ہونے کا فارمولہ اللہ کے رسول ہمیں دے گئے ہیں. میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ذرا اسے سیریسلی سوچیں, کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے. اور جو پہلے دن ہم نے دعا پڑھی تھی کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, اس کا اثر آپ نے دیکھا ہوگا لازماً کہ اللہ تعالیٰ نے آج اپنی توفیق سے ہمارا یہ سیشن مکمل کروا دیا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, FEF کا بہت شکریہ, اتنا اچھا انہوں نے آپ کو ماحول مہیا کیا. اور یہ عربی گرامر یعنی گرامر کسی بھی زبان کی ہو اور پھر عربی کی ہو تو وہ 2 گھنٹے بیٹھے رہنا, بلکہ میں سمجھتا ہوں سمجھنا تو آگے کی بات ہے, 2 گھنٹے بیٹھنا ایسی کلاسز میں, یہ اللہ کی توفیق اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے جتنا ہم ادا کریں کم ہے, اس کو ضرور یاد رکھا کریں اپنی زندگیوں میں, اللہ تعالیٰ کو شامل رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی وہ گھڑی آ گئی جس کا آپ کو انتظار تھا کہ جو خوش نصیب ماشاءاللہ جنہوں نے کوالیفائی کیا سند کے لیے, ہم نے اس کا کرائٹیریا رکھا تھا 90% حاضری. اس کے بعد انعام کا کرائٹیریا تھا کہ کوئی چھٹی نہ ہو. اس میں یعنی کہ 3-4 ایسے ساتھی ہیں جن کو اتنی زبردست اور جینون حقیقی جو ہے وہ مسئلہ آ گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہماری ایک بہن ہیں وہ بیمار ہو گئیں, تو وہ اس وجہ سے محروم رہ گئیں اس سے. لیکن جو اللہ نے ان کے لیے انعام رکھا ہے, جو اللہ نے آپ کے لیے انعام رکھا ہے, آپ اس سے محروم نہیں ہوئے بلکہ آپ کو وہ مل گیا. ٹھیک ہے, قرآن کا پیغام, قرآن کی وہ غذا جو ہمارا مطلوب تھا اس کلاس سے, آپ کو نہ صرف جو ہے وہ ظاہری غذا یعنی عربی گرامر آپ نے پڑھی, بلکہ آپ کو باطنی غذا بھی ملی. ٹھیک ہے, آپ کی روح کی غذا, جیسا سر سمجھاتے ساتھ تذکیری جو پہلو تھا, نصیحت کا جو پہلو تھا, یقین کریں میں نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے, لیکن وہ بات وہی ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. سر کہ جو دل سے وہ نکلتی تھی سادہ اور عام فہم اور خوبصورت, یقین کریں میں نے ایسی پرتاثیر گفتگو میں نے نہیں دیکھی, میں نے نہ کبھی سنی, بہت کم, اور یہ انہی سے سنی ہے جن کے دل سے نکلی. ٹھیک ہے, جو جن کی زندگیوں میں یہ شامل ہے, وہ صرف زبانی نہیں. ٹھیک ہے, وہ تصدیق بالقلب, ٹھیک ہے, اور عمل بالجوارح ان کے اندر تھا. تو مجھے خود یقین کریں جب انتظامی امور کرتے ہوئے میں نے سر سے بھی ڈسکشن کی, یہ 1 ماہ پہلے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ سر ایسا کریں, جب انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی تو مجھے وہ یہ تھا کہ یار 2 گھنٹے بہت مشکل لگے گا یہ بیٹھنا اسٹوڈنٹس کے لیے. لیکن یقین کریں اتنا آسان اور اتنا پرتاثیر اور مزیدار, جیسے کہتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلا 2 گھنٹے کا. ہم انتظامی امور میں میں کہتا ہوں آپ پڑھتے آپ کو نہیں پتہ چلا, ہم پیچھے بیٹھے سارے وہ انتظام اور دیکھ رہے ہوتے تھے. یقین کریں ایمان کو جلا ملی. میں خود یہ کہتا ہوں کہ میرے ایمان میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا.
میرے عمل میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کی، اور اس کلاس کی برکت نے ان 2 گھنٹے، میں کہتا ہوں یہ میری 40 دن کی جو کمائی ہے یہ روزانہ کے 2 گھنٹے تھے. ہم کیا کرتے ہیں سارا دن؟ ہمارا اسکرین ٹائم اتنا بڑا ہوا، موبائل نہیں ہم سے چھوٹتا، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے خواتین ہوں، جو مرضی. ٹھیک ہے، تو اس دور میں کہ یہ کاروبار یا موبائل یا ٹی وی اور یہ اسکرین، ان کو چھوڑ کے 2 گھنٹے یہ بابرکت، یہ تو میری زندگی کی کمائی تھی. تو الحمدللہ اب میں وقت ضائع کیے بغیر سر سے درخواست کروں گا کہ سر آپ بھی ذرا کھڑے ہو جائیں، بھائی صاحب آپ میری طرف آ جائیں، سر ذرا پرلی طرف چلے جائیں. پہلے مردوں کو جو ہے وہ احباب جنہوں نے سند کے لیے کوالیفائی کیا ہے، ان میں پہلے ہیں محمد طلحہ کلیم، زید شفیق، محمد ارشد صاحب، اسرار احمد صاحب، تسنیم اختر خان صاحب، حسین اجاز بھائی، رانا جنید علی، انیب محسن، محمد ارشم شہباز، غلام مرتضی صاحب، طارق محمود صاحب، ولید محسن، سلیم اللہ حجازی صاحب، محمد عمر مبین، کاشف فاروق، حافظ محمد علی، محمد رشید صاحب جی ماشاءاللہ خود ان کا ایک بیٹا اور ان کی ایک بیٹی یہ ماشاءاللہ آتے رہے ہیں. زید بھائی، حافظ عبداللہ، عمر ایوب صاحب، محمد بلال امین، آصف ندیم، محمد ارسلان، ان کی کوئی چھٹی نہیں ہے ماشاءاللہ. مردوں میں سے 6 حضرات نے کوالیفائی کیا جن کی کوئی چھٹی نہیں تھی، خواتین میں سے 4. غلام دستگیر صاحب، محمد رضوان اقبال، محمد عبداللہ، محمد مسعود بشیر بھائی. منظور احمد صاحب جی وہ ہیں کہ جب ہم نے سر کی 4 ماہ کی کلاس یہاں پہ کی تو منظور صاحب کی اس میں بھی کوئی چھٹی نہیں تھی 4 مہینے میں. زینب شہزادی، ان کی سند یہ انہوں نے آن لائن کلاس لی ہے. عبدالرؤف سارے صاحب ان کے بھائی وصول کریں گے. محمد بلال امین، یہ میری تجوید کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی مس ہو گئی تھی تو آج سر کے ہاتھ سے لے لیں گے دوبارہ. سعد فاروق بھائی، یہ جی چھوٹا سا ایک ہدیہ FEF کی طرف سے محترم عامر سہیل صاحب کے لیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی زندگی میں، ان کی صحت میں برکت دے، زندگی میں برکت دے، ان کو عافیت دے، ان کو اللہ تعالیٰ آسان اور بابرکت رزق دے.